اس وقت ملک کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ خوف ہے ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں کہ عوام کو روک نہ سکیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خبردار کر دیا۔ ڈیجیٹل فورم سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی، یہ حکومت تباہی پھیلاتی رہے گی۔ انہوں نے جو معاہدے کیے اس سے مشکلات میں اضافہ ہوا۔ حکومت کو جو بھی وقت مل رہا ہے ملک دلدل میں پھنستا جائے گا۔ لوگوں کو غصہ ہے، چور اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ عالمی ادارے پاکستان میں حالات مزید خراب ہونے کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ میں اس لیے بار بار لگا ہوا ہوں کہ ابھی جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے۔ سٹیبلٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے۔ اکنامک سٹیبلٹی کا وداؤٹ پولیٹیکل سٹیبلٹی، میں وہ کراؤڈ کے اندر وہ دیکھ رہا ہوں، اس قسم کا پیشن دیکھ رہا ہوں، غصہ دیکھ رہا ہوں۔ بجلی کے بل جب لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں، لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جو یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ایک لوگوں کو غصہ ہے کہ یہ اوپر آ کے بیٹھ گئے چور اور اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں چوری کے اربوں روپے کے۔ دوسری طرف عوام کا قتل ہو رہا ہے، تیسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے۔ اگر ہم نے جلدی ایکٹ نہ کیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جائے گی۔ یہ وہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم کوئی بھی اس کو سنبھال نہ سکے۔ ہم سب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اگر ہم نے جو بھی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے گا جس میں پھنستا جا رہا ہے، اس کو پاکستان کو ویسے چلانا پڑے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں چلایا۔ یعنی ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم پبلک پریشر کی وجہ سے یا جو بھی کمزوری کی وجہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی۔ ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی مچی ہے، کتنے پیسے آئے ہیں، کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو، میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں۔ میں ان کو جب یہ پاور میں آئے، میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ، دونوں بڑے گھروں کے ساتھ، اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے، ایک ملک کی قیادت دی ہے، جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے، اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے۔ جو کرپشن عام کی ہے، جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے، اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنی دیر ٹھہریں گے، آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف، انہوں نے نیچے لے کے جانا ہے ملک کو۔ آج ہم نے پہلی اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگ کی ہے اور ہم نے آؤٹ لائن کی ہے مین جو چیلنجز پاکستان کو آئیں گے، کہ جب بھی اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو کیا کیا چیلنجز ہوں گے، وہ ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں آج۔ اور ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو بھی حکومت یعنی، اور اگر ہم آئیں گے تو جو چیلنجز ہمیں 2018 میں فیس کیے تھے اس سے بڑے چیلنجز اب ہوں۔ میں ہوں عمران ریاض خان، اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔ بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے۔ مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو، ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔